نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ المجتبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالی کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورہ تغابن شریفہ سے۔ یہ سورہ مبارکہ جیسا کہ لکھا ہے مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی اور قرآن مجید فرقان مجید کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا 64واں نمبر ہے اور نزول کے اعتبار سے 108 نمبر۔ سورہ تغابن بعض نے یہ فرمایا کہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، لیکن اس کے نزول کا نمبر بتا رہا ہے کہ یہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ وہ فرماتے ہیں، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ 3 آیات مبارکہ یا ایھا الذین آمنوا من ازواجکم سے شروع ہوتی ہیں، وہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ میں 2 رکوع ہیں، 18 آیات مبارکہ، 241 کلمات مقصہ، 1070 حروف ہیں صاحب خزائن کے مطابق۔ ملاحظہ کیجیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یسبح للہ تسبیح بیان کرتی ہے ہر شے اللہ رب العزت جل مجد الکریم کی، ما فی السماوات وما فی الارض، جو بھی آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے، ہر شے زبان حال سے یا قال سے اپنے رب کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اپنے رب کی عظمتوں کا تذکرہ کر رہی ہے، جو بھی زمین میں ہے یا آسمان میں ہے۔ یعنی پروردگار عالم جل مجد کریم کی تسبیح ہر کوئی بیان کر رہا ہے، کوئی زبان قال سے یعنی اپنی زبان سے گفتگو کے ساتھ، جس طرح ملائکہ، عرش و کرسی وغیرہ، انسان بھی، وہ سارے کے سارے اپنی زبان سے، جس طرح حجر و شجر بھی وہ اپنے رب کی تسبیح کر رہے ہیں۔ جو کافر ہے بظاہر تو معلوم ہوتا ہے وہ اپنے رب کی تسبیح نہیں کر رہا، لیکن اس کی حالت کیا ہے؟ زبان حال سے یہ ایک شے ہے، مائکروفون ہے، یہ اپنے بنانے والے کی صناعی، اس کی کاریگری کا یہ شاہکار ہے، یہ بتا رہا ہے کہ کوئی ایسا شخص ہے جس نے مجھ کو بنایا۔ اسی طرح وہ مومن ہے یا کافر ہے، اس کا وجود اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے، وہ اپنے رب کی قدرت کا شاہکار ہے۔ اس اعتبار سے وہ زبان حال سے اپنے رب کی تسبیح بیان کر ہی رہا ہے، اگرچہ وہ ظاہر تسبیح بیان کر نہیں رہا، جس طرح کہ آپ آگے سنیں گے کہ رب کائنات نے جو انسان کو بنا دیا نا، اس کی طرف دیکھنے والا وہ بغیر کسی تکلف کے لفظ سبحان اللہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ رب کائنات جل وعلا نے انسان کو ایسا بنا دیا۔ تو اسی طرح حجر و شجر بھی، درخت بھی، کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے بنانے والے کی تسبیح بیان کرتا ہے کہ وہ بنانے والا کوئی ہے جس نے اپنی صناعی، اپنی کاریگری سے یہ ایک شاہکار بنا دیا۔ ارشاد فرماتے ہیں لہ الملک ولہ الحمد، بادشاہت اسی کی ہے کائنات میں، ملکیت اسی کی ہے کائنات میں، حکم اسی کا چلتا ہے، اختیار اسی کا چلتا ہے، کسی اور کا اختیار نہیں چلتا۔ میں بظاہر اپنے اختیار سے گفتگو کر رہا ہوں، مگر میرا یہ اختیار میرے اللہ کے اختیار کے تابع ہے۔ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں قرآن مجید فرقان مجید کی تلاوت کر رہا ہوں، میرے ذہن میں میرا اللہ باتیں ڈھال رہا ہے، میں آپ کے سامنے اس کی تشریح بیان کر رہا ہوں۔ بظاہر اختیار میرا ہے، مگر میرے اس اختیار کے پیچھے حقیقتاً اختیار میرے رب کا ہے۔ وہ چاہے تو مجھے گفتگو کرنے کی اجازت دے، چاہے تو ابھی میری بولتی بند کر دے، وہ چاہے تو مجھے زندگی کی بھی عطا فرمائے، چاہے تو میری سانس کو میری آخری سانس بنا دے، چاہے تو علم، فہم و شعور کے موتی بکھیرنے کی توفیق مجھ کو عطا فرمائے، چاہے تو ابھی مجھے کند ذہن اور گنگا بنا دے، یہ سب میرے اللہ کے دست قدرت میں ہے، وہی مالک ہے۔ لہ الملک، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کا اختیار ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، اور ساری خوبیوں کے لائق اسی کی ذات بابرکات ہے۔ حق بھی یہی ہے، جو بھی خوبی کسی کے اندر ہے، جتنی بھی خوبی ہے،
حقیقتاً خوبی اس کی اپنی نہیں بنانے والے کی خوبی ہے۔ جس طرح میں پہلے اس مائکروفون کی مثال دے چکا ہوں، اگر اس کے اندر خوبی ہے تو فی نفس ہی یہ اس کی اپنی خوبی نہیں ہے بلکہ بنانے والے کی کاریگری کی خوبی ہے۔ جس کے اندر جو بھی خوبی ہے میرے رب کی عطا ہے، میرے اللہ نے اس کو عطا فرمایا، اس لیے کائنات کی ساری خوبیوں کا مالک میرا اللہ ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ بحمد اللہ تعالیٰ دل و جان سے ہم اقرار کرتے ہیں ہمارا اللہ ہر شے پر قادر ہے، مجبور نہیں ہے۔ ہم مجبور ہیں، ہم ناتوان ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، میرا اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ، وہ رب کائنات کہ جس سے تمہیں تخلیق فرمایا، پیدا فرمایا۔ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ، تم میں کچھ وہ کافر ہیں، وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ جل وعلا کو تمہارے اعمال کی خبر ہے۔ پیدا اللہ نے کیا، تخلیق اس نے فرمایا، صلاحیتیں اس نے پیدا فرمائی ہیں۔ اب ان صلاحیتوں کو بروئے کار لانا، یہ اختیار رب کائنات نے ہمیں عطا فرما دیا ہے۔ ہم نہ جبریہ کی طرح ہیں، نہ قدریہ کی طرح، نہ معتزلہ کی طرح۔ بحمد اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا احسان و کرم ہے، ہم اہل سنت ہیں۔ ہم انسان کو پتھر کی طرح مجبور محض بھی نہیں مانتے، اور ہم انسان کو مختار کل بھی نہیں مانتے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ صلاحیتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، ان کو استعمال کرنے کا اختیار اللہ نے انسان کو دے دیا۔ بطور مثال آنکھیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، ان میں دیکھنے کی صلاحیت کس نے رکھی؟ اللہ نے۔ اب اس کا استعمال ہم پہ چھوڑ دیا، چاہے تو ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں، چاہے تو فحش اور گندی شکلیں دیکھیں، یہ ہماری اپنی مرضی ہے۔ زبان اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، بولنے کی صلاحیت اس خالق نے عطا فرما دی۔ اب ہماری مرضی ہے ہم اس سے قرآن کریم کی تلاوت کریں، احادیث نبویہ کی تلاوت کریں، یا فحش قسم کے گیت گانا شروع کر دیں۔ صلاحیتیں اس نے عطا فرمائی ہیں، استعمال کا اختیار رب کائنات نے بندے کو دے دیا ہے۔ اسی اختیار کی بنا پر اس کو جنت یا جہنم کی وعید یا خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ تجھ کو جنت کی خوشخبری ہے یا جہنم کی وعید ہے، کہ اس نے اپنی صلاحیتوں کو جو بروئے کا لے کے آیا ہے۔ آپ ساری صلاحیتوں سے واقف ہیں، ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے کتنی صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، ان ساری صلاحیتوں کو اگر یہ صحیح استعمال کرے گا، آپ جانتے ہیں اگر یہ اپنی وہ مخصوص صلاحیتوں کو اس انداز سے استعمال کرتے ہیں جو نبی کی سنت ہے، تو پیدا ہونے والی اولاد بھی اس کے حق میں رب کائنات جل وعلا کی ایک بڑی نعمت بن جاتی ہے۔ اگر اپنی ان صلاحیتوں کو غلط استعمال کرتے ہیں تو بھی حکم ہوتے ہیں، اگر یہ شادی شدہ ہے تو پتھر مار مار کے اس کو ہلاک کر دو، اس سے اپنی صلاحیتوں کو غلط استعمال کیا ہے۔ اللہ نے عقل، فہم و شعور کی دولت عطا فرمائی۔ اگر میں اپنی عقل کو اللہ رب العزت جل وعلا اس کے رسول کی رضا پہ کھپا کے اپنے آپ کو صراط مستقیم کی طرف لے چلوں تو یقیناً بالیقین یہ عقل میرے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت بن گئی۔ لیکن اگر میں اس عقل سے بے عقلی کروں، اس عقل کو بروئے کار نہ لاؤں، اللہ کی توحید کو نہ پہچانوں، اپنے نبی کو نہ پہچانوں، پھر عقل نہیں، پھر ابو جہل ہو جاتا ہے، پھر وہ عقل جہالت بن جاتی ہے۔ اللہ نے جو صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں ان کو صحیح طریقے سے اپنانا یہی تقدیر ہے۔ اسی بنا پہ انسان کو اللہ رب العزت جل وعلا جزا یا سزا دیتا ہے کہ اس کو جو صلاحیتیں عطا فرمائی تھی، پھر اس کو اختیار دے دیا تھا کہ ان صلاحیتوں کو تو اپنے بروئے کار لا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار البجم شفیع معظم رحمت عالم کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ فرشتہ بارگاہ رب العزت میں عرض کرتا ہے مولا تعالیٰ یہ نطفہ ہے، پھر فرشتہ عرض کرتا ہے مولا تعالیٰ جل وعلا یہ جمع ہوا خون ہے، پھر فرشتہ عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جل وعلا یہ گوشت کا لوتھڑا ہے۔ پھر رب کائنات جل وعلا جب اس کو تخلیق فرمانا چاہتا ہے تو فرشتے سے فرما دیتے ہیں اس کو مؤنث بنا دے یا مذکر بنا دے، یہ سعید نیک بخت ہے یا شقی و بدبخت ہے، اس کا رزق کتنا ہے، کیا نہیں ہے۔ میرے نبی فرماتے سب کچھ اسی وقت فرشتہ لوح محفوظ سے تحریر کر کے اس کی گردن میں لٹکا دیتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے جس کو امام مسلم نقل فرمایا، یہ حدیث مبارکہ جو میں نے ابھی آپ کو سنائی اس کو امام بخاری نقل فرمایا، جو مفہوم میں نے ذکر کیا ہے۔
امام مسلم نے جو حدیث نقل فرمائی ہے اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ میرے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ جل وعلا نے انسانوں کی تخلیق سے 50,000 سال قبل ان کے مقدر تحریر فرما دیے تھے۔ ارشاد گرامی قدر فرمایا بعض اوقات انسان نیک لوگوں والے کام کرتا ہے، اتنے نیک لوگوں کا کام کرتا ہے کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر اس کی تقدیر غالب آ جاتی ہے، وہ ایسا فعل کر بیٹھتا ہے کہ سیدھا جہنم میں چلا جاتا ہے، الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ۔ اسی طرح ایک پوری زندگی گناہ کرتا ہے، پھر آخر اللہ رب العزت جل اس کو توبہ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ اب ایک جگہ اعتراض پیدا ہو سکتا ہے معتزلہ وغیرہ کی جانب سے یا جبریہ قدریہ جو فرقے ہیں، ایک کہتے ہیں انسان جبریہ والے مجبور محض ہیں، قدریہ والے کہتے ہیں قادر مطلق ہے، ہم اہل سنت اس کا انکار کرتے ہیں۔ ہم اہل سنت کے نزدیک کیا ہے جو میں بات پہلے بتا چکا ہوں، ہم اہل سنت یہ کہتے ہیں صلاحیتیں اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہیں۔ میری نظر میرے اللہ نے پیدا فرمائی، میری گفتگو کا طریقہ میرے اللہ نے سکھایا، میرے کانوں کو سننا میرے اللہ نے سکھایا، میرے ہاتھوں کو حرکت کرنا میرے اللہ نے سکھایا، میرے پاؤں کو چلنا میرے اللہ نے سکھایا۔ یہ صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں۔ اب میں اپنے ہاتھوں کا، اپنے پاؤں کا، اپنی زبان کا، اپنے کانوں کا، اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کرتا ہوں تو سزا مجھ کو ملتی ہے۔ یعنی صلاحیتیں پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور ان کا غلط استعمال یہ موجب گناہ ہے۔ پھر انسان یہ کہتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جل وعلا قادر مطلق ہے، جدھر چاہے میرے دل کو لگا دے، جدھر چاہے میری آنکھوں کو لگا دے، جدھر چاہے، تو پھر جو لکھ دیا تو پھر میں تو مجبور ہوں۔ میرے بھائی نے حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ دراصل وہ جو میں پہلے حدیث بار کا بیان کر چکا ہوں، میرے کریم فرماتے ہیں کہ انسانوں کے پیدا ہونے سے 50,000 سال قبل ان کے مقدر لکھے جا چکے تھے۔ مراد یہ ہے کہ میرے اللہ کا علم اتنا زیادہ عظیم علم ہے کہ ابھی انسان پیدا نہیں ہوا تھا، 50,000 سال پہلے لکھ دیا تھا فلاں فلاں کام کرے گا، فلاں فلاں کام کرے گا، فلاں فلاں کام کرے گا۔ یہ اللہ نے مجبور نہیں کیا، بلکہ اللہ کا علم ہے کہ یہ کون کرے گا کیا، یہ اللہ کو پہلے ہی پتہ تھا۔ گویا اس سے احساس رہا ہے کہ یہ نہیں سمجھو کہ تمہارے فعل کرنے کے بعد مجھے پتہ چلے گا تم کیا کرو گے، تمہارے کرتوتیں کیا ہوگی، ابھی تو تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، پہلا انسان پیدا نہیں ہوا تھا، اس کے پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے بارے میں نے تحریر فرما دیا تھا، کون کیا کرے گا، کون کیا نہیں کرے گا، یہی مقدر ہے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اس نے پیدا فرمایا هو الذی خلقکم، اسی نے تم کو پیدا کیا، فمنکم کافر، پیدا ہونے کے بعد کوئی کافر ہو گیا، ومنکم مؤمن، کوئی مومن رہا، یعنی کوئی ایمان والا ہو گیا، کوئی کافر ہو گیا۔ یہ کافر ہونا اور ایمان والا ہونا اللہ نے مجبور نہیں کیا، بلکہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ جانتا ہے کس لیے کیسا ہونا ہے۔ فرماتے ہیں واللہ بما تعملون بصیر، دراصل اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو ملاحظہ فرما رہا ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، بلا شک و شبہ لا ریب، سبحان اللہ تعالی و بحمدہ۔ خلق السماوات والارض بالحق، اللہ نے زمین و آسمان کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا، اس میں باطل کا ذرہ بھی نہیں ہے، اس میں باطل کا ذرہ بھی نہیں ہے۔ جو پیدا فرمایا، جس انداز سے پیدا فرمایا، جس قدر پیدا فرمایا، جتنا پیدا فرمایا، جہاں پیدا فرمایا، جب پیدا فرمایا، اس کی عزت کی قسم بے مثال پیدا فرمایا، حق پیدا فرمایا، اس پہ باطل کا شائبہ تک بھی نہیں ہے۔ یہ میرے پاس جو اینک کا آپ کور دیکھ رہے ہیں، اس کے بنانے والے نے ڈائی بنوائی، پھر اس کو مشین کے اندر رکھا، پھر اس میں پلاسٹر کو داخل کیا، جب کیا تو تھوڑا سا حصہ پلاسٹر کا باہر رہ گیا تھا، وہ زائد تھا، اس کو کاٹ کر اس سے درست کر کے اس کو خوبصورت بنایا، گویا اس حق کے ساتھ کوئی ناحق تھا، میرے رب نے جو تخلیق فرمایا وہ سارا حق ہی حق ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کو بنانے کے بعد یہ تھوڑا سا کم بن گیا میں اس کو درست کر دوں۔ آسمان کی وسعتوں کو دیکھو، اس پہ تمہیں کوئی خرق و تیام نظر نہیں آئے گا، کوئی درار نظر نہیں آئے گی، اونچ نیچ نظر نہیں آئے گی۔ جب سے سورج بنا اور جب تک سورج ہے، کبھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ پرانا ہو گیا؟ کبھی وہ مرمت ہونے کے لیے کسی ورکشاپ میں گیا ہو؟
کبھی اس میں کمی بیشی ہو گئی ہو۔ جب سے اللہ نے چاند کو تخلیق فرمایا اس وقت سے لے کے جب تک چاند ہے اس میں کبھی بھی کوئی نقص نہیں آئے گا۔ ہر دن وہ نیا ہے، پرانا ہوتا ہی نہیں ہے۔ انسان پیدا ہوا بوڑھا ہو گیا، کپڑے نئے تھے پرانے ہو گئے، صاف ستھرے تھے میلے کچیلے ہو گئے، جو بنا وہ تباہ و برباد ہونے کے لیے بنا۔ اس رب کائنات کی صنعت کو دیکھیے، جس کو تباہ و برباد کرنا ہے اس کو اس انداز سے بنا لیا، جس کو دیر تک رکھنا ہے اس کو اس انداز سے بنا لیا۔ جانوروں کو دیکھیے، مرغی 5 سال کی بوڑھی ہو جاتی ہے، انسان 5 سال کا چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے۔ بے مثال اس نے بنا دیا، جس کو بنایا جہاں بنایا حق بنا دیا۔ ارشاد فرماتے ہیں خلق السماوات والارض، اس نے تخلیق فرمایا آسمانوں کو اور تخلیق فرمایا زمین کو، بالحق، حق کے ساتھ تخلیق فرمایا۔ اے تحقیق کرنے والے، ریسرچ پہ اپنے سر کھپانے والے، تحقیق کے سمندر میں غوطے لگانے والے، غور کر، تجھے رب کائنات جل وعلا کی تخلیق میں کچھ ناحق ملے گا ہی نہیں۔ جو بنایا بے مثال بنا دیا۔ اور پھر رب کائنات نے بالخصوص انسان کا ذکر فرمایا، وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، وَصَوَّرَكُمْ، اسے تمہاری تصویر بنائی، شکل بنائی، فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، تو صورت کتنی خوبصورت بنا دی۔ اتنا انسان کتنا خوبصورت ہے، اتنی خوبصورت کوئی بھی شے اللہ نے نہیں بنائی جتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنا دیا۔ غور کیجیے ذرا، اگر یہ ناک جس جگہ اللہ تعالیٰ نے موضوع رکھی ہے اس کو اٹھا کر پیشانی پہ رکھ دیں تو انسان کی شکل کیسی بن جائے گی؟ یہ 2 آنکھیں ہیں، ایک کو مٹا دیا جائے، ایک آنکھ باقی رکھی جائے، انسان کو حسن باقی رہ جائے گا؟ ان 2 آنکھوں کے ساتھ ایک تیسری آنکھ بھی پیشانی پہ بنا دی جائے، انسان کو حسن باقی رہ جائے گا؟ یہ کان رب کائنات جو تخلیق فرمائے، اگر اس کو لومڑی کے یا گدھے کے کانوں کی طرح اوپر اٹھا دیا جائے تو شیطان کے کان بن جائیں گے، انسان کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی۔ اگر بکری کی طرح ان کو نیچے لٹکا دیا جاتا خوبصورتی ختم ہو جاتی۔ اگر سرے سے کان ختم کر دیے جاتے خوبصورتی ختم ہو جاتی۔ اگر ہونٹ ایسے نہ بنائے جاتے، ہاتھی کی طرح تھوتنی کو لمبا کر دیا جاتا خوبصورتی ختم ہو جاتی۔ اگر سرے سے ناک ختم کر دیا جاتا، ہونٹ، زکن، یہ ٹھوڑی وغیرہ، یہ خد وغیرہ، جو بھی چیزیں رب کریم نے انسان کے چھوٹے سے چہرے میں جس جگہ موضوع ترین انداز میں رکھ دیں، اس کی عزت کی قسم بے مثال بنا دیا۔ اس پہ کوئی بھی ترمیم کریں حسن باقی نہیں رہے گا۔ فرماتا جو میں نے بنا دیا خوبصورت بنا دیا، حسین ترین بنا دیا۔ پھر اس نے ایک چھوٹا سا دماغ رکھا، کتنی عقل، کتنا فہم، کتنا شعور انسان کو عطا فرما دیا۔ لقد کرمنا بنی آدم کا تاج اس کے سر پر سجا دیا۔ سمندر کی گہرائیوں میں غوطہ زن ہو کر یہ موتی نکال لیتا ہے، آسمان کی پنہائیوں میں، اس کی آسمان کی عظمتوں میں، اس کی رفعتوں میں یہ کمن ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے۔ دیکھیے اس کی عطا فرمودہ عقل ہے نا، انسان خود تو نہیں اڑ سکتا، ہو سکتا ہے مستقبل میں ایسے بھی ہو جائے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن کتنے بھاری بھرکم جہاز وہ فضا میں اڑائے پھرتا ہے، ٹنوں کے حساب سے وزن اٹھا کے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہوتے ہیں۔ یہ عقل کس نے اس کو عطا فرمائی ہے؟ یہ فہم و شعور کس نے اس کو عطا فرمایا؟ آج کس دور میں کتنی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں، نئی نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں، یہ ساری کی ساری عقل رب کائنات نے عطا فرمائی ہے۔ تو جو عقل عطا فرمانے والا اتنی، وہ خود کتنی عقل والا ہے، یعنی وہ خود کتنی قدرتوں والا ہے، جس انسان کو یہ قدرتیں عطا فرمائی ہیں۔ تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کل تک ٹچ میزائل، نہ یہ موبائل فون جو ٹچ موبائل فون ہے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا، سوچا نہیں جا سکتا تھا 100-200 سال قبل کہ یہاں ایک بیٹھا بندہ ریموٹ کا بٹن دبائے گا اور ہوائی جہاز اڑنا شروع ہو جائے گا، ریموٹ کا بٹن دبائے گا اور چاند پہ پہنچنے والا جو وہ خلائی جہاز ہوگا اس کی وہاں مرمت ہو جائے گی۔ تصور تک نہیں تھا۔ یہ سب کچھ کس نے عطا فرمایا؟ رب ذوالجلال نے عطا فرمایا ہے۔ نئی سے نئی تخلیق چیز ہو رہی ہے، یہ رب کی عطا ہے۔ فرماتے ہیں سب کچھ اس نے عطا فرمایا، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، یاد رکھو پھر تم سب نے اسی کی حضور حاضر ہونا ہے۔ یہ کتنی بڑی حقیقت ہے۔ کوئی بندہ کتنا بڑا بھی سائنسدان ہو، کتنا بڑا بھی عقل مند و دانا ہو، کیا وہ اپنی موت کو ٹال سکتا ہے؟ کیا وہ یہ ہو سکتا ہے وہ کہے کہ میں رب کے حضور حاضر نہیں ہوں گا، میں کسی اور طرف چلا جاؤں گا؟
جی نہیں جا سکتا۔ فرماتا ہے میں نے عقل فہم و شعور عطا فرمایا، یاد رکھو تم نے ہمارے ہی حضور حاضر ہونا ہے۔ یعلم، وہ اللہ تعالیٰ جل وعلا بہت اچھی طرح جانتا ہے، ما فی السماوات والارض، جو آسمانوں میں ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو زمین میں ہے اس کو بھی جانتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ، جو تم چھپا کے کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہے، وَمَا تُعْلِنُونَ، جو اعلانیہ کرتے ہو وہ بھی جانتا ہے، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ تو تیرے دل کی چھپی باتوں کو، ابھی خیالات تیرے دل میں انگڑائیاں لے رہے ہوتے ہیں، ابھی تصورات جنم لے رہے ہوتے ہیں، ان کے جنم لینے سے پہلے بھی اللہ جانتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، تیری کرتوت کیا ہے، تو کیسا ہوگا اور کیسا نہیں ہوگا، تو اس سے چھپ کیسے سکتا ہے۔ حق کیا ہے پھر؟ جن صلاحیتوں کو رب کائنات جل وعلا تیرے لیے ارزانی بنایا، تجھے جو صلاحیت عطا فرمائیں، پھر حق کیا ہے کہ اپنے پروردگار عالم کی اس نعمتوں کو تو پھر اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر خرچ کر۔ انسان کو کتنی عقل عطا، روبوٹ بنا لیے، انسان بنا لیے، اور وہ اس کے اشاروں پر کام کرتے ہیں، کمپیوٹرائز جو روبوٹ بنا لیے، اس کے اشاروں پر کام کرتے ہیں، جو یہ چاہتا ہے کام کرتے ہیں، انسانوں کی طرح کام کرتے ہیں۔ تو جو تیرے رب نے یہ عقل عطا فرمائی ہے، اس دولت کو اس کی رضا کی خاطر خرچ کر، جس سے عطا فرمائی اس کی رضا کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تعالیٰ جل وعلا جانتا ہے جو دلوں کی چھپی ہوئی باتیں ہوتی ہیں۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔